دوستوں، بلوچستان کے موضوع پر جب بھی بولنا ہوتا ہے تو دل کو چیخ دینے والے درد، مسخ شدہ لاشیں اور مظالم کے پہاڑ سے گزر کر بولنا ہوتا ہے۔ بلوچستان پر بولنا آسان نہیں ہے۔ جب تک آپ اس درد کی گہرائیوں کو محسوس نہیں کر سکتے، آپ بلوچستان پر بول نہیں سکتے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے ہمیں بلوچستان میں ایک اصطلاح ترقی ہر دور حکومت میں شدت کے ساتھ سننے کو ملتا ہے، لیکن اہل بلوچستان اس اصطلاح کی تکلیف سے آشنا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی ترقی کے نام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہمارے یہاں ترقی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے بچے یتیم کیے جاتے ہیں، ہمارے چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، ہماری مائیں اور بہنوں کو روڈوں پر رلایا جاتا ہے۔ اب ہمیں ترقی کے نام پر ڈر لگتا ہے۔ حاضرین مجلس، اب ایک اور ترقی کے نام پر ہماری قومی وسائل کو ہمارے منشا اور مرضی کے بغیر کوڑیوں کے دام بیرونی سرمایہ داروں کو فروخت کیا گیا ہے۔ ہمارے وسائل کو لوٹ کر ترقی کے نام پر بدلے میں ہمیں صرف اندھیری راتیں دی گئی ہے۔ بقول نواب خیر بخش مری کے بلوچ کو ترقی کے نام پر دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے دیے جا رہے ہیں، جو بحیثیت قوم ہماری قومی احساس کی توہین ہے، اور وہ ہر دفعہ ہماری قومی احساس کی توہین کرتے آ رہے ہیں۔ ریکورڈ، سینڈک، گوادر اور سوئی کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ کر اپنے لیے تو یونیورسٹیاں، کالج اور انڈسٹریاں بنائے جا رہے ہیں، اور بدلے میں ہمیں ایک ایسا خونخوار روڈ دیا ہے جو ایک سال میں بلوچوں کی 10,000 لاشیں کھا جاتی ہے۔ یہ ترقی آپ رکھ لیں، ہم ایسی ترقی نہیں چاہتے ہیں جو ہماری زندہ انسانوں کو لاشوں کی صورت میں مسخ کر دے۔ حاضرین مجلس، بلوچستان کو ریاست نے مال غنیمت سمجھ رکھا ہے، خود بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور بیرونی سرمایہ داروں کو بھی لوٹنے کے لیے دے دیا گیا ہے، لیکن ریاست آج تک بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کی ایک کوڑی کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ سوئی، سینڈک، ریکورڈ اور گوادر کے بدلے ریاست نے بلوچستان میں کتنے فعال تعلیمی ادارے بنائے ہیں؟ کیا بلوچ قوم کو اس بات کی آگاہی دی جا سکتی ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے سینڈک معاہدے سے کتنے فیصد بلوچوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں، اور سینڈک سے چھاوی میں کتنے فیصد اسکول بنائے گئے ہیں جو اب بھی فعال ہے؟ 1952 میں دریافت ہونے والی بلوچستان کی سوئی گیس کو پاکستان کے صنعتوں کا ایندھن بنایا گیا، مگر اسی گیس سے بلوچستان کا چولہا نہ جل سکا۔ 2013 میں گوادر بندرگاہ کا معاہدہ کر کے اسے ترقی سے منسلک کیا گیا، جہاں وسائل کے مالک بلوچ قوم کو چند نوکریوں کی لالچ دی گئی، مگر آج گوادر پورٹ کے ثمرات ہم سب کے سامنے ہیں، جہاں گوادر کو ایک فوجی چھاونی کی حیثیت دی گئی ہے، اور گوادر کے مقامی افراد کو ان کی زمینوں اور سمندر سے بے دخل کیا گیا ہے۔ وہ سمندر جو گوادر کے ذریعہ معاش ہے، اس سمندر سے ماہی گیروں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ حاضرین، جب ریکورڈنگ کا سودا لگایا جا رہا تھا تو اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ طلبہ اپنے اسکالر ساتھی حفیظ بلوچ کی بازیابی کی جدوجہد کر رہے تھے، جہاں انہیں بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے خلاف غداری کے مقدمے درج کیے گئے، اور اس ملک کے وزیر اعظم سمیت ریاست کے ہر ستون میں بلوچ وسائل کے سودے کے بدلے اپنے قرضے چکتا کرنے کا جشن منا رہے تھے۔ یہ وہ تعداد ہے جو بلوچ اور وفاق کے رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یہی وہ تعداد ہے جو بلوچ اور وفاق کے رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور جو بلوچ قومی شناخت کو ایک خطرے کی جانب لے جا رہا ہے، جہاں وفاق نے فقط بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار تک اہمیت دی ہے، اور وہاں بلوچستان کے حقیقی وارثوں کو صرف نسل کشی کی گئی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کی سیاسی قیادت قوم دوسری کا دعویٰ کرتی آ رہی ہے، مگر اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس جہاں ریکورڈنگ معاہدے کو سامنے لایا گیا، تمام اسمبلی ممبران کو معاہدے کی شرائط سے ناواقف رکھ لیا گیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تاریخی ناانصافی پر کسی عوامی نمائندے کی عملی مذمت سامنے نہ آ سکی، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اخباری بیانات دے کر بلوچ قوم کو دھوکے میں رکھا گیا۔ کچھ حضرات اپنی لاعلمی کے سبب 25% کو 50% کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریکورڈنگ معاہدے میں 50% مانگنے والے پہلے سوئی گیس، سی پیک سمیت بلوچ وسائل کی لوٹ مار کے معاہدوں میں بلوچستان کے حق کا مطالبہ کریں۔ وفاق کو اپنے کیے گئے
30% اور 50% پر رونا رو رہے ہیں۔ جناب مسئلہ 25 یا مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔ 50% کا نہیں ہے، مسئلہ وفاق اور بلوچستان کے رشتے کا ہے۔ آج بلوچستان کے فیصلے میں بلوچوں کی اختیار 0% ہے۔ آج بلوچستان کے مستقبل مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔